ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، جیسا کہ علامہ ناصر مدنی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ان کی اجازت سے ہی چند کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس جامعہ کے اور مسجد کے بانی قاری نعیم صدیقی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے جماعت کے لیے اپنا دن رات پیش کیا اور جماعت کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ ہم سب کے سے چھپی نہیں ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے اور ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اور ان کے جو بیٹے ہیں اللہ ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ سامعین محترم، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ آج اگر ہمیں ان دو چیزوں کا علم ہو جائے تو ہماری یہ دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی، اور وہ دو چیزیں ہیں من تعبد کیف نعبد، کہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے اور کس کے طریقے سے کرنی ہے۔ یہ دو سبق جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عبادت اس ذات کی کرنی ہے کہ جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، جو ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، اور وہ ذات کہ جس نے اس زمین اور آسمان کے نظام کو چلایا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں اسی کے ہی حکم سے چلتی ہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا سجدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ قرآن وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آئیے آج اگر میں نے اور آپ نے اس سبق کو سمجھ لیا کہ ہم نے اس خالق کو پہچان لیا کہ جس نے اس زمین اور آسمان کے نظام کو چلایا ہے، تو یاد رکھیے یہی وہ دعوت تھی جو تمام انبیاء علیہم السلام نے دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر طائف میں پتھر لگے تو وہ اسی دعوت کی وجہ سے لگے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تقریباً وفات سے کچھ ماہ پہلے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں کبھی کوئی سب سے سخت دن آیا ہے؟ فرمایا ہاں، صدیق کی بیٹی سب سے سخت دن وہ تھا جب میں طائف میں تبلیغ کے لیے گیا تھا۔ میں انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا تھا اور وہ مجھے پتھر مار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ یہی وہ دعوت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جب آل یاسر پر طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ گڑائے جا رہے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے آگ لگا دی گئی۔ اسی طرح لوگوں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ احد احد کی پکار کر رہے تھے۔ اس وقت چند صحابہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کی، متی نصر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آنی ہے؟ فرمایا لوگوں تم نے جلدی مچا دی، تم سے پہلے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے لوگوں کو ابلتے ہوئے پانی کے اندر گرا دیا گیا، ان کی ہڈیاں الگ اور ان کے ماس کو الگ کر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ زمین میں گاڑ کر ان کی کھال کو الگ کیا
اور ہڈیوں کو الگ کر دیا گیا، لیکن فرمایا وہ لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سنو، تم سب کے سب چلے جاؤ اور یاد رکھو میں لا الہ الا اللہ کا پیغام جو ہے اس کائنات کے اندر پھیلا کر جاؤں گا۔ تم نے اگر میرا ساتھ چھوڑنا ہے تو یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ آج مسلمانوں، ہم نے اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے۔ ابو جہل کا بیٹا جب اس بات کی سمجھ آتی ہے تو ابو جہل کا بیٹا بھی جو ہے وہ اسلام لے آتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا ہے۔ اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہوا کہ میں نے اسلام کے لیے، اسلام کی مخالفت میں بہت کچھ کیا ہے، بھاگ جاتا ہے اور جدہ میں جا کر کشتی میں بیٹھ کر حبشہ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ رستے میں طوفان آیا اور لگا اپنے 360 بتوں کو پکارنے۔ ملاح نے کہا اب 360 بتوں کا کام نہیں ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اب خالص آسمان والے رب کو پکارنا ہوگا۔ اکرمہ کے ذہن میں یہ بات آئی، سمجھ آئی، کہنے لگا اگر اس طوفان میں، اس اندھیرے میں، اس کشتی میں بیٹھ کر اگر آسمان والا رب سمندروں کے اندر وہ مدد کرتا ہے تو خشکیوں میں بھی وہی مدد کرنے والا ہے۔ واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ یہی وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہی وہ چیز تھی۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہم نے عبادت کس طرح کرنی ہے۔ عبادت کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی عمل چاہے وہ جتنا مرضی حسین ہے، خوبصورت ہے، ہم اس عمل کو نہیں لے سکتے۔ اہل حدیث کی دعوت یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا تو ہم نے اپنے رب کا فرمان ماننا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت لینی ہے۔ امام احمد بن حنبل، آخری بات ہے مجھے یاد آئے، وقت کے حاکم نے معتصم باللہ نے اپنے دربار میں کھڑا کیا، کہا امام صاحب آپ کے لیے بہترین محل تیار کیا جاتا ہے، اتنا خزانہ دوں گا کہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ کھائے گی۔ صرف بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک مخلوق ہے، اس میں لوگوں کی گفتگو کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پہلی کتابوں کو بھی ان میں بادشاہوں کی، ان میں بڑے لوگوں کی باتوں کو داخل کیا گیا۔ اسی طرح نعوذ باللہ قرآن بھی ایک مخلوق ہے، اس کے اندر بھی میری بات کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، کسی اور کی بات کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ کہا نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت امام صاحب کو رحمہ اللہ کو جو درے لگائے جاتے تھے، اگر کسی ہاتھی کو لگائے جاتے تو بیٹھا ہوا ہاتھی کھڑا ہو جاتا، لیکن ایمان تھا، استقامت تھی، لا الہ الا اللہ تھا، رب کے قرآن کے لیے مار کھا رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا جھک جاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا اگر تم نے احمد بن حنبل کی گردن کو جھکانا ہے، یا تو رب کا فرمان لے کے آؤ یا میرے نبی کا فرمان لے کے آؤ، یہ گردن جھک جائے گی، وگرنہ یہ گردن کٹ جائے گی لیکن تمہارے سامنے نہیں جھکے گی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھا جو لا الہ الا اللہ پر جنہوں نے اس کام پر استقامت اختیار کی۔ پھر عرش والے رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی اتارا تھا، پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو اتارا، پھر خود اللہ جو ہے ان کی مدد کے لیے شامل حال ہو گیا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ دو سبق جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ من تعبد کیف نعبد، کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے اور کس کے طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔